ہاں اس طرح کے کچھ لوگ آتے ہیں، آپ کو غلط آفرز کرتے ہیں جن کو ایک عزت دار گھر کی لڑکی قبول نہیں کر سکتی ہے. تو سیم میں نے بھی کیا ان صورتوں میں، ان کی آفرز کو ریجیکٹ کیا، حالانکہ وہ اچھے اماؤنٹ، اچھے فنڈز دینے کو تیار ہیں این جی او کو، لیکن اس کے پیچھے اچھی اماؤنٹ دینے کو تیار ہیں، لیکن اس کے بدلے میں جی ہمیں اپنی عزت کو ہارم کرنا پڑے گا، وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں. ناظرین یہ کتنے شرم کی بات ہے. اگر احساس کریں تو یار یہ ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری عزت ہے، ہمارے معاشرے کی عزت ہے. اگر کوئی بچی اپنے گھر سے نکلتی ہے پہلے اس کو گھر والوں کی سننی پڑتی ہے، پھر اپنے دوستوں کی، رشتہ داروں کی، اپنے سب لوگوں کی سننی پڑتی ہے، لیکن وہ اپنا مشن نہیں چھوڑتی. اور اس کے ساتھ اگر 2-3 لڑکیاں اور بھی مل جاتی ہیں، وہ ایک نیک کام، ایک اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں. اگر آپ ان کے لیے کچھ اچھا نہیں سوچ سکتے، اچھا نہیں کر سکتے، تو خدا را ان کے لیے برا بھی مت سوچیں، ان کے لیے برے راستے بھی مت اپنا. خدا کے واسطے یہ ہمارے خدا کے واسطے یہ ہمارے معاشرے کی بیٹیاں ہیں، ہمیں احساس کرنا چاہیے. بولیں آپ. میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہمارا اسکول چل پڑا، الحمدللہ سے بچے پڑھنا شروع ہو گئے، کوئی 1.5-2 سال گزر گیا، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے، چونکہ وہ بچے گھروں میں کام کرتے ہیں وہاں آس پاس میں، تو ان کو یہ ایشو ہوا کہ ہم کیوں ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو وہاں پر جب وہ آئے، انہوں نے اسکول میں توڑ پھوڑ کی. وہاں آپ کو پتہ ہے میری ٹیم میں زیادہ تر لڑکیاں ہیں اور وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو کام کرتی ہیں. آمنہ، بطول، انسا اسی ایریے کے قریب رہتی ہیں، تو وہ کوئی بھی وہاں مسئلہ ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں. جب بارش ہوتی تھی ہمارا کیمپ گر جاتا تھا، اگلے دن ہم صبح وہاں ہوتے تھے اپنا کیمپ لگانے کے لیے کہ بچوں کی کلاس ہو سکے. تو وہ آئے، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، وہاں پر لڑکیوں کو ابیوز کیا. یہ سارا ہمارا معاملہ چلا. میں اپنی، چونکہ میری اسٹڈیز چل رہی تھی اور فائنل ایئر میرا چل رہا تھا، ہیکٹک روٹین تھی میری، تو مجھے اپنی کلاسز اسکپ کر کے آنا پڑتا تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. ایک طرف یہ مسئلہ چل رہا تھا، دوسری طرف جب میں نے اس کو آفیشیلی پلیٹ فارم کی طرف لا رہی تھی میں این جی او کو، تو اس میں بھی ہمارے ساتھ فراڈ کر دیے گئے، ہمارے ساتھ فائنینشیل فراڈ ہوئے ہمارے ساتھ، یہ سمجھ کر کہ یہ تو بچی ہے اور یہ تو اب فالو اپ نہیں رکھ سکیں گی، ان کے ساتھ ہم فراڈ کر دیتے ہیں، ان کا کیا جاتا ہے، ہمارا کیا بگاڑ لیں گی. تو یہاں سے بھی مجھے مسئلہ ہوا جب مجھے ایک لیگلی سپورٹ کی ضرورت تھی، چونکہ اسکول میں توڑ پھوڑ کی گئی. وہاں سے مجھے ایک اور چیز پتہ چلی کہ میرے ساتھ یہاں پر بھی فراڈ ہو چکا ہے. اور تیسرا فیملی پریشر، کہ میں کیوں سلمز میں جا کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں، وہ جگہ سیف نہیں ہے، وہاں تو نارملی کوئی جانا پسند نہیں کرتا. یہ میرے اوپر پریشر تھا. اس کے ساتھ ساتھ میری اسٹڈیز پہ میرا پریشر تھا کہ اگر میں وہاں جاتی ہوں تو میرا ایف لگا دیا جائے گا.